मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे। मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला मुईन लहु वला मुशीर लहु वला वज़ीर लहु। ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شمشہات بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مالک اکابر و امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ سرخیل زہرا جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان محترم قرآن کریم کی آیت کریمہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کی یہ پر نور محفل بابرکت اجلاس لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور اس پروگرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے خداوند کریم نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر او لوگو میں نے اپنے محبوب کی ذات کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے دستور العمل بنا کر بھیجا اس کا مطلب یہ ہوا مسلمانوں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کی تفصیل ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن ہے اور اس کی عملی تصویر کالی کملی والے کی ذات اقدس ہے پیدائش سے لے کر بچپن سے لے کر قبر میں جانے کے وقت تک کوئی ایک طریقہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتلایا ہو شادیاں کر کے دکھلائی فاقے کر کے دکھلائے کھا کر بھی دکھلایا پی کر بھی دکھلایا سونے کے طریقے سکھلائے استنجے کے طریقے بھی سکھلائے اگر تم میں سے کوئی اگر یہ چاہتا ہو کہ ایک بیٹی کے ساتھ باپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے سیرت کی کتابیں اٹھاؤ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی لخت جگر فاطمہ کے ساتھ سلوک کیسا ہوا کرتا تھا جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے
بھائی اپنی بہن کو زندہ دفنا دیتا تھا کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ بنے، باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا کہ کل میرا کوئی داماد نہ بنے۔ زمانے جاہلیت کی کہانی پڑھو، کیسی شرمناک کہانی ہے۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور صحیح احادیث میں ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی دہلیز پر آتی تھی، اللہ کے نبی اس کا استقبال کرتے، پیشانی چومتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک کی انسانیت کو بتلا کر کے کہا کہ بیٹی آنگن کا پھول ہے، معاشرے کی زینت ہے، گھر کا وقار ہے، قلوب کی دھڑکن ہے، یہ زندہ درگور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا، جب مسلمان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، جب جاہلیت کے زمانے میں آپ کا دامن میسر نہیں تھا، دو باتیں میری زندگی کی ایسی ہے کہ ایک بات جب سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے، دوسری بات جب سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ دونوں باتیں کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ زمانے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں بنا تھا، مجھے ایک سفر میں جانا تھا، میں نے سفر کا سامان باندھ کے تیار کیا، پھر میرے دل میں شوق اور تجسس کی چنگاری روشن ہوئی، میرے دل نے یہ اپیل کی کہ ایک معبود، ایک مورتی بھی اپنے سامان میں رکھوں تاکہ راستے میں مورتی کی بھی پوجا پاٹ چلتی رہے۔ پتھر کی مورتی تھی، سامان پہلے ہی سے بوجھل تھا، جب میں نے مورتی اپنے سامان میں رکھی تو سامان کا وزن بڑھ گیا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے آٹا گوندا، اس کی ایک مورتی بنائی، ہوا میں خشک کیا تاکہ اس کا وزن اور ہلکا ہو جائے، میں نے اس کو سامان میں رکھا اور میں روانہ ہو گیا۔ اب جتنا مجھے سفر کرنا تھا اتنا ہی میں نے تو توشا لیا تھا، اتفاق سے میرا سفر بڑھ گیا، ایک دو روز تو میں نے فاقہ کیا، لیکن جب تیسرا دن ہو گیا، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، تو میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، وہ مورتی نکالی، اس کو پانی میں بھگویا، پھر اس کو پتھر تلے کچلا، پھر اس کو میں نے گھوندا، روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا۔ وہ معبود، وہ خدا جس کی میں پوجا کرتا تھا، وہ اتنا بے بس اور لاچار تھا، وہ مجھے اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب تک تو تیرا خدا تھا، آج مجھے دانتوں تلے توڑ رہا ہے، اب تک تو تیرا معبود بنا تھا، اب مجھے پتھر تلے کچل رہا ہے۔ یا رسول اللہ، جب اس معبود کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ اچھا کہ کون سی بات ایسی ہے جس سے تیرے آنسو نہیں تھمتے تھے؟ جاہلیت کی داستان، اس نے دردناک داستان سنائی کہ میں جب سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی پیٹ سے تھی، امید سے تھی، 7 برس کے بعد جب میری واپسی ہوئی، آنگن میں ایک خوبصورت ننھی سی بچی کھیل رہی تھی، میں نے گھر والی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری بیٹی ہے۔ جب بیٹی نے سنا یہ میرے ابو ہے، آ کر قدموں میں گر گئی، یا بتاؤ، میٹھے مدبرے لہجے میں کہنے لگی ابا جان، آپ کی صورت دیکھنے کے لیے میری آنکھیں کب سے ترس رہی تھی، آپ کہاں کو چلے گئے تھے؟ میں نے گھر والی سے کہا یہ جملے اس کو کس نے سکھائے؟ میں نے موقع پا کر اس کو صحرا جنگل میں لے گیا، میں نے گھڑا کھودا، چلچلاتی دھوپ تھی، میں پسینے میں شرابور تھا، میری بیٹی، ننھی سی بیٹی، اس نے اپنے معصوم ہاتھ سے میری پیشانی کا پسینہ پوچھا اور کہا ابا جان، اس چلچلاتی دھوپ میں آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں نے اس کی ایک نہ سنی، جب گھڑا کھد گیا میں نے اسے دھکا دے دیا اور وہ چیختی چلاتی رہی ابا جان میرا قصور بتاؤ، میری غلطی بتاؤ، میرا گناہ کون سا ہے؟ میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے اپنے اس ظالم ہاتھوں سے اس کے چہرے پر میں مٹی انڈیلتا گیا، یہاں تک کہ اس نے دم توڑ دیا۔ آج مجھے کلمہ ملا ہے، رات و رات اس کی چینخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اہل علم موجود ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے بچیوں کو، گھڑی ہوئی بچیوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے ظالم باپ کو اللہ کی عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھیں گے تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں پیوندے خاک کر دیا گیا تھا؟ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے، ارے بچیوں کو کہاں معلوم ہے، ابھی تو آنکھیں کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زمین تلے دبا دیا گیا، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو جرم جو بندہ کرتا ہے مجرم سے اسباب جرم پوچھے جاتے، عدالت میں کٹہرے میں جب مجرم کھڑا ہوتا ہے تو جج مجرم سے پوچھتا ہے بتا یہ غلطی تو نے کیوں کی؟ اب اللہ کی عدالت لگی ہوئی، اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا ان باپ ظالم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کسے پوچھ رہا ہے؟ بچیوں سے، بتاؤ تمہارا قصور کیا تھا؟ ارے انہیں تو پتا بھی نہیں تھا۔ مفسرین نے جواب لکھا ہے اللہ تعالیٰ ظالم باپ سے نہیں پوچھتا ہے، بچیوں سے پوچھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا اتنا سنگین جرم ہے، اللہ ان ظالم باپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ داستان تھی جاہلیت کی، باپ اپنے ان ہاتھوں سے اپنی لخت جگر کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مسلمانوں وہ صرف کلمہ محبت نہیں تھا، کلمہ جہاد بھی تھا۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے میرے نبی نے بتلایا۔ 3 بیٹیاں اگر کسی کی ہے، اچھی طرح تربیت کی، پرورش کی، جب بالغ ہوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کے اس کا بیاہ کرا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کسی لڑکی کی شادی ہوئی، شوہر بدچلن نکلا، اس نے طلاق دے دی، یہ واپس پلٹ کر اپنے باپ کے گھر آئی، مشکات شریف کی روایت ہے، باپ کے گھر آنے کے بعد باپ نے اس کو جتنا بھی کھلایا، جتنا بھی پلایا، ہر لقمے پر اللہ کے یہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہو، شوہر کی عمر زیادہ ہو، بیوی کی عمر کم ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند کا برتاؤ دیکھو۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی محبت پر، 6 سال کی معصوم عمر ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 50 برس۔ ہاں مسلمانوں، کہ ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر عائشہ صدیقہ کو حوالے نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں نکاح ہوا تھا جب اللہ کے نبی کے گھر میں 5 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھا ہے، صبح کو کھانا ہے شام کو نہیں ہے، شام کو ہے صبح کو نہیں ہے۔ اور 9 سال کی عمر ہوئی تب رخصتی عمل میں آئی، تب اللہ کے نبی کی عمر 53 برس۔ اللہ نے اس رشتے کو اتنا مضبوط بنایا۔ ہاں عائشہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہتا، پردے کے مسائل ہم تک کہاں سے پہنچتے؟ اور پیار سے حمیرہ کہاں کرتے تھے، صحابہ سے فرمایا خذوا نصف دینکم من حمیرہ، تم اپنا آدھا دن حمیرہ سے لے لو۔ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی۔ گھر تشریف لائے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا لے۔ جب تھوڑا سا پانی آپ خورے میں رہ گیا، وہ آپ خورا اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ بتا اس گلاس میں تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ جب وہ جگہ بتلائی تو اللہ کے نبی نے اسی جگہ سے اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیا۔ اندازہ لگاؤ آج کا اگر شوہر اپنی گھر والی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا، معاشرہ گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بنے گا؟ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، سینکڑوں ہزاروں طلاق پڑ جاتی ہے۔ کیا ضرورت تھی نبی کو اپنی گھر والی سے ریس لگانے کی؟ ارے ہمیں سکھلانا مقصد تھا۔ اگر کسی کی بیوی عمر میں بڑی ہو، شوہر کی عمر کم ہو، گھر والی کی عمر زیادہ ہو، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا برتاؤ دیکھو۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس۔ اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکا ہے، ایک ابو حالہ سے اور دوسرا عتیق بن عائض المخزومی سے، تیسری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی۔
کیسا عشق تھا. خدیجہ جب دنیا سے رخصت ہوئی بار بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آئی. کہا یا رسول اللہ اتنی پھول جیسی خوبصورت بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں, آپ بار بار اس کا تذکرہ کیوں فرماتے ہیں؟ کہا عائشہ خدیجہ کے نام پر کبھی مجھے پریشان نہ کرنا. جب سارے مکہ والوں نے میرا انکار کیا تھا خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا. جب سارے مکہ والوں نے پتھر مارے تھے خدیجہ نے گلے سے لگایا تھا. جب آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا سے فرمایا جاؤ ابا جان کے پاس چادر رحمت لے کر آؤ. فاطمۃ الزہرا اللہ کے نبی کے پاس آئی. کہاں امی جان نے چادر منگوائی ہے. کہاں اچھا بیٹی جا پوچھ کے آج چادر کا کیا کرنا ہے. واپس ہوئی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں جب فاطمہ واپس ہوئی تو اللہ کے نبی بھی پیچھے پیچھے آ گئے. شدت بخار میں خدیجۃ الکبریٰ تڑپ رہی ہے. کہاں خدیجہ چادر کیوں منگوائی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے موت بالکل قریب ہے, قبر بالکل قریب ہے. میرے دل کی تمنا ہے, میرے دل کی آرزو ہے, میرے دل کے ارمان ہے, مجھے آپ کی چادر رحمت میں کفن دیا جائے. خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے. لو اردت جلدی لا اعطیتکی, مجھے میرے رب کی قسم اگر تو میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی ادھیڑ کے دے دیتا. صرف چادر مانگی, جسم کی چمڑی بھی مانگتی بھی دے دیتا. اگر کسی کا نکاح ایسی عورت سے ہوا ہے جس کو طلاق ہوئی ہے تو زینب بنت جہش کے خاوند کا برتاؤ دیکھیں. اگر کسی کے یہاں نواسا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتفاق ہو رہا ہے تو حسنین کے نانا کو دیکھیں. اگر کسی کا داماد ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتفاق ہو رہا ہے تو شیر خدا علی مرتضیٰ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سسر کو دیکھیں. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتلائی ہو. ساری زندگی کا ہر میدان میں ہر شعبے میں دستور العمل تیار کر کے دیا. مسلمانوں یہ باتیں تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت ہو, محبت ہو, پیار ہو, سچا عشق ہو, عقیدت ہو. اور لاجپور والوں ہمارا عقیدہ ہے ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہے. ہمارے جسم کا رواں رواں, ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض نبوت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی بہت دور کی بات ہے. اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہم اپنی ذات سے بھی آشنا نہ ہوتے. نکاح اور زنا میں فرق کون کر کے بتاتا؟ سچ اور جھوٹ میں بکھیڑا کون کر کے بتاتا؟ حق اور باطل میں تمیز کون کر کے بتاتا؟ یہ بیت اللہ کا طواف بھی نہ ہوتا, یہ قرآن کا نغمہ بھی نہ ہوتا. اللہ کے نبی آئے, زنا الگ ہوا, نکاح الگ ہوا, سچ الگ ہوا, جھوٹ الگ ہوا, توحید الگ ہوئی, شرک الگ ہوا, قرآن الگ ہوا, تورات زبور انجیل کا فرق محسوس ہوا. باپ کو باپ کا مقام ملا, ماں کو ماں کا مقام ملا, بیوی کو خاوند کا بیوی کو ساتھ ملا, محبت ملی, بھائی بھائی کو رشتہ ملا, خون کا تقدس ملا. اللہ کے نبی نہ ہوتے یہ ساری کائنات جانوروں سے بری ہوئی ہوتی. کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پائمال نہیں ہوا؟ اشرف المخلوقات ہو کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اپنے سر پہ رکھنے کے باوجود کیا اس انسان نے مورتیوں کی پوجا نہیں کی؟ اس انسان نے جانوروں کی پوجا نہیں کی؟ اس انسان نے درختوں کی پوجا نہیں کی؟ ارے انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک تاریخ ہے, چڑھتے سورج کی طرح جس کسی نے سر اٹھایا انسان اس کے سامنے جھک گیا. حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ چاند کی ٹھنڈک, یہ سورج کی شعاعیں, یہ گرتی آبشاریں, یہ لہلہاتے سبزے, یہ پروتوں کی بلندی, یہ درختوں کی قطاریں, یہ لیل و نہار کی گردش, یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن انسان اپنا مقام بھول گیا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کر کے اپنی بے وفائی اور شرمندگی کا ثبوت دیتا. اللہ کے نبی آئے, انسان کو انسان کا مقام سمجھایا. ارے دیکھ تو ان درختوں کی پوجا کرتا ہے, اللہ نے یہ درخت تو اس لیے دیے ہیں کہ سایہ فراہم کرے, پھل پھول فراہم کرے. تو چاند کی پوجا کرتا ہے, دیکھ میری انگلی اٹھتی ہے چاند دو حصوں میں بٹ جاتا ہے. تو سورج کی پوجا کرتا ہے, دیکھ سورج کی روشنی میرے حسن کے سامنے بھی ماند پڑ جاتی ہے. تو درختوں کی پوجا کرتا ہے, دیکھ میں اشارہ کرتا ہوں جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں. تو کنکروں کی پوجا کرتا ہے, مٹھی ابو جہل کی ہے, کنکر کلمہ میرے نبی کا پڑھتے.
دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے MBBS، دنیا کا سب سے بڑا انجینئر ہے، لیکن کلمے کی دولت نہیں ہے، گائے کے چرنوں میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اعلیٰ درجے کی معیاری ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دامن کرم سے دور ہے تو گائے کا پیشاب بھی تبرکن پیتا ہے۔ سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ توحید ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، جس کی آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ پچھلے زمانے میں ایک دیہات میں ایک مولانا تھے، مرتد ہو گئی، عیسائی مذہب اختیار کر لیا، تو شہر کے جو علماء تھے انہیں تشویش ہوئی، علماء کی ایک ٹیم وہاں دیہات میں گئی مولانا سے ملنے کے لیے، کہا آپ نے مذہب اسلام چھوڑ دیا؟ کہاں چھوڑ دیا؟ کہا کیوں؟ کہا تھوڑے دنوں پہلے کا واقعہ ہے، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلا، 2 رکعت سنت میں نے ادا کی، ابھی نماز میں دیر تھی تو میں سستانے کے لیے لیٹ گیا، جو ہی لیٹا میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو تکبیر کی آواز کانوں میں پڑی، ہڑبڑاتا ہوا سیدھا مصلی پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھے تجسس ہوا کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، میں تو نیند کاٹ کے آیا ہوں، لیکن اب اگر مصلی چھوڑ کے وضو بنانے جاتا تو سارے مصلی مجھے کوستے کہ اب تک کہاں گیا ہوا تھا۔ گو نہ گو کیفیت میں نے بغیر وضو کی نماز پڑھائی، لیکن مجھے یہ دھڑکا لگا رہا کہ ضرور مجھ پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، کیونکہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے۔ ایک دن بیت گیا میرے اوپر کوئی عذاب نہ آیا، دوسرا دن آیا، فجر میں میری وہی کیفیت بن گئی، میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا، یہ حتیٰ کہ میری تو عادت بن گئی بغیر وضو کے نماز پڑھانے۔ اب ہوا یوں 10-15 دن بیت گئے، مجھے غسل کی حاجت ہوئی، تو میں نے سوچا بغیر وضو کے نماز پڑھاتے کوئی عذاب نہیں آتا، چلو بغیر غسل کی اب نماز پڑھا دیتا ہوں، تو میں نے بغیر غسل کی بھی نماز پڑھا دی، تو کوئی عذاب مجھ پر نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا یہ کیسا مذہب ہے، مصلی رسول کی قرآن کی توہین ہوتی ہے، کوئی عذاب تو آتا نہیں، میں نے مذہب اسلام چھوڑ دیا۔ علماء نے ٹھنڈا سانس لیا، کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے اپنا دین چھین لیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے اپنا دین چھین لیا۔ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ کون سی ہے مسلمانوں؟ بتاؤ، زور سے بولو، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان۔ اور ایمان میں مضبوطی تبھی آئے گی جب ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈوب جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، دنیا کی ہر چیز سے میں کالی کملی والا اس کے دل میں پیارا نہ بن جاؤں۔ آج ہم خیال کریں، اگر کوئی ہمارا ہلکا سا مالی نقصان کر دے ہم لڑنے جھگڑنے پر آ جاتے، نبی کے دین کو، نبی کے قرآن کو، نبی کے لائے ہوئے مذہب کو سرے عام جس اجاڑا جا رہا ہے، ہمارے ماتھے میں جھوں تک نہیں رہتی۔ ہمارے معصوم بچے کے ہاتھ سے اگر کوئی 2 آنے کا کھلونا چھین لے، مسلمانوں ہم آستینے چڑھا کر لڑنے جھگڑنے پر آ جاتے ہیں۔ نبی کے دین کو سرے عام اجاڑا جا رہا ہے، ہمارے ماتھے پر جوں تک نہیں رہتی، ارے کوئی وارث ہے تو لڑے، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ جھوٹ ناچ رہا ہے، سچ دب رہا ہے، حرام خوری کی لت لگی ہوئے، سارا بازار سود پہ چلتا ہے۔ اگر اس زمین میں ذاتی فیصلے کی طاقت ہوتی، یہ سودی کاروبار کرنے والے کب سے دھس گئے ہوتے۔ اس آسمان میں ذاتی فیصلے کی طاقت ہوتی، یہ زانی اور بدکار بدمعاش پر کب سے ٹوٹ پڑا ہوتا۔ ان پہاڑوں میں ذاتی فیصلے کی طاقت ہوتی تو یہ ماں باپ کے نافرمان کب سے سرما بن گئے ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زمین روزانہ کئی دفعہ اللہ کے دربار میں شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے لے کر میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، بدکاری نہ کرو، بدمعاشی نہ کرو، زنا نہ کرو، بدمعاشی نہ پھیلاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھ سے، میرے مصطفیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک میری امت بدکاری سے، بدمعاشی سے، جھوٹ بولنے سے، تجارت میں کمی بیشی کرنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، ممبر و محراب کی توہین کرنے سے، قرآن کو لاوارث سمجھنے سے محفوظ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف سے رحمت برسیں گی، رحمت زمین سے اگلے گی، رحمت آسمان سے برسیں گی، اور جب میری امت بدمعاشی میں ڈوب جائیں گی، خودی کاروبار میں لگ جائیں گی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برسیں گی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مسلمانوں زور سے بتاؤ ہمارے آقا کا فرمان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جو کہا نا وہ حتمی ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ مزاج کو مؤثر بناؤ، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ آدمی ایسا ظلم کرتا ہے اگر اس ظلم کو زمین پر ڈال دیا جائے آگ لگ جائے، سمندر میں دریاؤں میں ڈال دیا جائے وہاں بھی آگ لگ جائے۔ آج کا مسلمان بڑے ہی آسانی سے کہتا ہے کہ میں جنت سے آیا ہوں، جنت میں جاؤں گا، اتنا آسان ہے؟ اگر اتنا آسان ہوتا ابو الفقی کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، اتنا آسان ہوتا تو زنیرہ کی آنکھوں میں میزے نہ چبوئے جاتے، اتنا آسان ہوتا تو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ان کی بچیوں کو چلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں نہ بھونا جاتا، اتنا آسان ہوتا تو بلال حبشی کے گلے میں رفتہ ڈال کے مکہ کے بازاروں میں نہ گھسیٹا جاتا، اتنا آسان ہوتا تو شاہ اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں نہ گزارنی پڑتی، اتنا آسان ہوتا تو مولانا حسین احمد مدنی کو ایک مسور چھٹانگ کی، ایک مسور کا چھٹانگ کا ابلا ہوا پانی 11 افراد گھر کو پینے کی نوبت نہ آتی۔ وہ بھی تو چلتے پھرتے انسان تھے ہماری طرح، ان کے پاس بھی وہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے، ان کا بھی وہی نبی ہے جو ہمارا نبی ہے، ان کا بھی وہی خدا ہے جو ہمارا خدا، اتنا فاصلہ کہاں سے آ گیا؟ بڑی سے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اپنا موقف نہیں چھوڑا، بلال حبشی نے جسم کے پرخ سے اڑا دیے گئے لیکن محمد مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ بلال حبشی کا ایمان قرآن پر تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو۔ اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی، غلامی کی، فرما برداری کی، سمجھ لو مجھ خدا کی بندگی ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ارے او میرے محبوب کالی کملی والے، آپ اپنے امت سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے عشق کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، میرے طریقوں کی اتباع کرو۔ اگر تم نے میرے طریقوں کی اتباع کی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے عشق کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارے او مسلمانوں، اللہ کا عشق جب مل جائے گا، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو آگ لگا دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے، ارے معراج تو سچی یہ ہے کہ اللہ خود کہتے مجھے اس بندے سے بھی پیار ہے۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے نا، کہاں تھا یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مانگ، چل کیا مانگتا ہے؟ جو مانگیں گا میں تجھے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی میں کہتا رہا تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے، آج ایک دفعہ تو بھی تو کہہ دے ہاں تو میرا بندہ ہے۔ تو سچا عشق خدا کا اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے جب فارس فتح کر کے آئے، بادشاہوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، دسترخوان پر کھانے بیٹھے ہوئے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ اٹھایا، ہاتھوں سے گر گیا، جب گرا ہوا لقمہ اٹھانے لگے، بغل والے نے کان میں کہہ دیا نہیں یہ بادشاہوں کی مجلس ہے، یہاں گرے ہوئے لقموں کو اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے۔ چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آنکھ بگولے حذیفہ بن الیمان نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں؟
वायजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने खरबूजा ला के रखा गया, चाकू भी दे दिया गया। उलमा बैठे हुए थे, पूछा बताओ खरबूजा तोड़ के खाना सुन्नत है, काट के खाना सुन्नत है? उलमा किराम ने फरमाया हमें इसका मसला मालूम नहीं है। चाकू भी रख दिया, खरबूजा भी रख दिया, फरमाया तोड़ के खाऊं डर है कहीं काट के खाना सुन्नत न हो, काट के खाऊं तो डर है कहीं तोड़ के खाना सुन्नत न हो। मैं हर उस काम को छोड़ देता हूं जिसके बारे में मेरे आका की सुन्नत मुझे मालूम न हो। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, बानिए दारुल उलूम देवबंद, अंग्रेजों ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया था कि मौलाना कासिम नानोतवी जहां कहीं भी मिले गिरफ्तार कर लिया जाए, इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। लोगों का ख्याल था अब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को बाकी की जिंदगी रूपोश होकर छुप छुप कर गुजारनी पड़ेगी। जब 3 दिन मुकम्मल हुए, मस्जिद में मौलाना कासिम नानोतवी तशरीफ लाए। लोगों ने कहा हजरत आपके खिलाफ तो पर्चे छपे हैं, आपके खिलाफ तो फांसी का वारंट है, ये अंग्रेज अफसर देखेगा गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा देगा। ठंडा सांस लिया, फरमाया लोगों मैंने मेरे आका की जिंदगी पर नजर दौड़ाई, गारे सौर के 3 दिन के अलावा कोई एक दिन मुझे ऐसा नहीं मिला जहां मेरे नबी ने रूह पोश होकर जिंदगी गुजारी हो। मैं भी 3 दिन तक छुपता रहा, मेरे आका की सुन्नत पर अमल हो गया, अब मुझे गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाए, मुझे फैसला मंजूर है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 18 बरस गुंबद खजरा की जालियों के साये में बैठकर पैगंबर की हदीस पढ़ाई। खुद लिखते नक्शे हयात किताब के अंदर, फाका इतना था, तंगदस्ती इतनी थी, लेकिन इतना आशिक था सरकार के शहर का। शाम का वक्त होता, वहां मदीने की गलियों में जाते, मदीना वालों के सब्जियों, तरकारियों और फलों के फेंके हुए छिलके उठाकर लाते, धोकर चाकू से काटकर खुद चबाकर सारी सारी रात रियाजुल जन्नत में खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। ये दौलत कहां से हमें मिले? सारों की यही कोशिश, बस माल मिलना चाहे, माल मिलना चाहे, सारों का मरकज तवज्जो दौलत पर जमा हुआ। चाहे मसला बदल जाए, चाहे किताब बदल जाए, चाहे अहकाम बदल जाए, चाहे कुरान बदल जाए, हमारे दामन में पैसे आने चाहिए। वो एक औरत थी ना, मौलाना साहब के पास जाकर कहा उसने, मौलाना मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, मुझे विरासत में से कितना हिस्सा मिलेगा? कहा अच्छा 8वां हिस्सा मिलेगा। अच्छा, मैंने पैदा किया, जन्म दिया, मैंने दूध पिलाया, परवरिश की, पाल पोस के बड़ा किया, इतनी बड़ी नाइंसाफी, मुझे सिर्फ 8वां हिस्सा? चल जा, तू भी कोई बड़ी किताब से मसला ढूंढ के ला, तुझे भी मैं खुश कर दूंगी। वो होगा बेचारा कोई आलिम 3000 तनख्वाह वाला। वो कहने लगा अच्छा अब तो ऐसी किताब से मसला बताऊंगा, इससे बड़ी किताब अल्लाह ने दुनिया में उतारी ही नहीं। कहा कौन सी किताब? कहा कुरान। कहा कौन सी आयत? कहा मा अगना अनहु मालुहु व मा का सब। कहा माँ का ही सब है और किसी का कुछ भी नहीं। वो एक आदमी था, 1500 रुपए के जूते लाया। अब उसको ये धड़का लगा रहता था कि ये जूते लेकर मस्जिद में जाऊंगा, अच्छे से जूते, कोई भी चोरी करके ले जाएगा। तो उसके ज़हन में एक तरकीब आई, चलो सजदा गाह जो है ना, जहाँ सजदा करने की जगह वहीं जूता रखता हूँ। अब एक नजर सजदे को करता है, एक नजर जूते को ताड़ता है। एक चोर वहां खड़ा था, उसकी भी नजर थी जूतों पर, लेकिन उसको ये मालूम था कि ये जो नमाज पढ़ रहा है ना, वो एक नजर सजदे को करता है, एक नजर जूते को ताड़ता है। तो वो मुबल्लिग बन गया, नेक बन गया। और सामने से गुजरते होगा, शर्म नहीं आती, नमाज भी पढ़ते हो, जूते भी ताड़ते हो। वो बेचारा शर्मा गया, गर्दन झुकाए तो वो जूठा उतार के भाग गया। रात दिन यही चीजें सोची जाती है, किसी भी तरफ पैसे आने चाहिए बस। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 बरस वहां दर्स हदीस पढ़ाई। फिर वहां से जब दारुल हदीस में आए देवबंद में, तो वहां देवबंद दारुल हदीस के सामने छोटा सा गुलशन बना हुआ था, फूल भी खिले हुए थे। तो मौलाना ने वहां कीकर का दरख्त लगवाया। किसी ने कहा मौलाना गुलशन में तो फूल उगाए जाते हैं, कीकर का दरख्त आज तक किसी ने नहीं लगाया। कहा मैंने किताबों में पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दरख्त के नीचे खड़े होकर बैत रिजवान ली थी वो कीकर का दरख्त था। मैं जानता हूं कि इस दरख्त में फूल नहीं होते, कांटे होते हैं, लेकिन जब जब मेरी इस दरख्त पर नजर पड़ेगी मुझे वो बैत रिजवान वाला मंजर याद आएगा। पैमाने ही बदले हुए थे, एक एक फरमान पर आ रहे, हजारों यहूदियों ने कलमा पढ़ा, रिसर्च की, तहकीक की। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक सांस में पानी न पियो, 3 सांस में पीना सुन्नत है। आज तो देखो अंग्रेज की तरह फ्रीज खोल के बोतल लेकर खड़ा होकर शुरू हो जाता है।
یورپ کے لکھے پڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ اگر پیشاب کا چھینٹا برتن کو لگ جائے تو مسلمان لوگ پیغمبر کا طریقہ یہ بتلاتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھویا جائے برتن صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اگر برتن کو گوبر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھویا جائے برتن پاک ہو جاتا ہے۔ گردے کے کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، اگر برتن کو لگ جائے 3 مرتبہ دھو برتن پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ ان کو مٹی سے رگڑا بھی جائے۔ یورپ کے ڈاکٹروں نے، لکھے پڑے لوگوں نے اس مسئلے پر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، برتن کو چھینٹا لگ گیا، پیشاب کا 3 مرتبہ دھو، پاک ہو گیا، برتن پاک ہو گیا، بستر پاک ہو گیا، بدن پاک ہو گیا، جسم پاک ہو گیا، تو پھر پیغمبر نے کتے کے ڈالے ہوئے برتن کو 7 مرتبہ دھونا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنے کا حکم کیوں دیا؟ انہوں نے کتے کے منہ ڈالے ہوئے برتن کو ایک دفعہ دھویا، پھر خوردبین سے دیکھا، کہاں کتے کے جراثیم ابھی بھی باقی ہے۔ دوسری مرتبہ دھویا، پھر اس کو خوردبین سے دیکھا، کہاں ابھی بھی جراثیم باقی ہے۔ تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5، جب 7ویں دفعہ خوردبین سے دیکھا تب انہوں نے کہا اب کتے کے جراثیم ختم ہوئے۔ مسلمانوں، ایک ایک فرمان پر ہزاروں یہودیوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، کلمہ پڑھا۔ پیغمبر کا کوئی فرمان حکمت سے اور یقین سے خالی نہیں ہو سکتا۔ 3 سانس میں پانی پینا، اس کی حکمتیں بیان کی، پوچھو علماء سے کتنے فوائد ہے۔ اور ایک گھونٹ میں پینے میں کبھی انتڑیاں خراب ہو جاتی ہے، سانس کی نالی پھول جاتی ہے، جو دیکھتا ہے اس کو گھن محسوس ہوتی ہے، حرص اور لالچ کی علامت ہے۔ بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، بسم اللہ بول کے پیو، بعد میں الحمدللہ پڑھو، ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی لکھی جائے گی، مصطفیٰ کی غلامی بھی ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کا طریقہ سکھلایا، پینے کا طریقہ سکھلایا، لباس پہننے کا طریقہ سکھلایا۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جہاں کوئی انگلی رکھ کر کہہ سکے کہ مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ نے مسلمانوں کو یہاں کچھ نہیں بتلایا۔ کھانے کے طریقے سکھلائے۔ ایک صحابی تھے، اقراش بن ذؤیب، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اتفاق سے آپ کسی کے یہاں دعوت میں جا رہے تھے تو آپ نے اقراش بن ذؤیب سے کہا آپ بھی چلو ہمارے ساتھ۔ صحابی ساتھ حضور کی معیت میں چلنے لگے۔ اب جس کے یہاں دعوت تھی، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، وہاں سرید لایا گیا۔ سرید روٹی کے موٹے بڑے بڑے ٹکڑوں کو گوشت کے شوربے میں بھگو دیا جائے، بڑا پر لطف اور اچھا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ لاجپور والوں، تمہیں ٹنگڑی سے فرصت نہیں ملی، سرید کہاں سے جانوں گے؟ کبھی یہ بھی بنایا کرو، سنت غلامی کا ثواب ملے گا۔ روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے گوشت کے شوربے میں بھگویا جائے، پھر اس کو کھایا جائے، بڑا پر لطف کھانا لگتا ہے۔ وہ سرید تھا، پورے دسترخوان پر ایک ہی کھانا ہے۔ اقراش بن ذؤیب کھانے بیٹھے، کبھی ادھر سے لے رہے، کبھی ادھر سے لے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، چاروں طرف ہاتھ مار رہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اقراش کل من موضع واحد فإنه طعام واحد، ایک ہی جگہ سے کھاؤ، پورے دسترخوان میں ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ طریقہ سکھلایا، اگر دسترخوان پر ایک قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھانے کی سنت ہے۔ پھر دسترخوان تو اٹھ گیا، سرید ختم ہو گیا۔ پھر ایک بڑا تھال لایا گیا جس میں بہت ساری کھجوریں تھی، کچھ پکی ہوئی تھی، کچھ کچی تھی، کچھ ادھ پکی، کچھ ادھ کچی، اور کوئی خشک تھی، کوئی تر تھی، کوئی سفید تھی، کوئی کالی تھی۔ تو اللہ کے نبی کبھی ادھر سے لے رہے، کبھی ادھر سے لے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو اقراش بن ذؤیب سوچنے لگے، جب یہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تب خود ادھر ادھر سے کھا رہے۔ نبی تھے نا، اللہ کے نبی نے ان کا چہرہ دیکھا کہ معترضانہ نگاہتے دیکھ رہا، کا اقراش قل من حیث شئت فإنه غیر لون واحد، اقراش ہاتھ اس لیے پکڑا تھا کہ کھانا ایک قسم کا تھا، اب کھجوریں مختلف قسم کی ہے، مختلف جگہوں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کھانے کے طریقے سکھلائے۔ آج دیکھو ہماری نسل، یہ شادیوں میں نا کھڑے کھڑے کھلاتے ہیں، اور بیٹھ کے بھی کھلائیں گے تو کرسی پر بٹھائیں گے۔ مسلمانوں پوچھو علماء سے، اللہ کے نبی نے کرسی پر بیٹھنا تو دور کی بات، ٹیک لگا کر بھی نہیں کھایا۔ اب تو ڈر لگتا ہے اگر کوئی فیشن والا انگریز یہ فیشن نکل لیٹے لیٹے کھایا تو لاج پروارے چھوڑنے کے نہیں، لیٹے لے کے کھائیں گے۔ مولانا آپ کو کیا معلوم اس کے بھی فوائد ہے، کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
اگر میرے محبوب کے طریقے کے خلاف کھانا کھاؤ گے کھانے میں برکت نہیں، کپڑے پہنو گے کپڑوں میں سکون نہیں، پانی پیو گے پانی میں برکت نہیں، کوئی بھی کام کرو گے اس میں برکت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، غلامی کرو، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا جاؤں گا۔ لکھا ہے علماء کا، حدیث پاک میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کا نام عمل تلے گا، اب دیکھے گا وہ نیکیوں والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں، بدیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے۔ الیاذ باللہ قیامت کا منظر ہے، رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، چاروں طرف فرشتے ہیں، چاروں طرف انبیاء موجود ہے، انبیاء کی امتیں موجود ہے، ایک آدمی کا نامہ عمل ٹٹولا گیا، دیکھا نیکیوں والے پلڑے میں ایک نیکی نہیں، بدیوں والا پلڑا سارا بھرا پڑا ہے، اس کو 100% یقین ہو گیا کہ اب میں ہوں گا جہنم ہوگی، میری تو آخرت تباہ برباد ہو گئی۔ تھوڑی کچھ توقع تھی کہ ایک نیکی نکل آئیں گی، اب تک تو قبر میں عذاب بھگتتا رہا، امید تھی ایک نیکی نکل آئے گی جو میرے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ اب یہاں کیا دیکھتا ہوں، رجسٹر کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، کہیں سود لکھا ہوا ہے، کہیں جھوٹ لکھا ہوا ہے، کہیں بدکاری لکھی ہوئی ہے، کہیں زنا لکھا ہوا ہے، کہیں بدمعاشی لکھی ہوئی ہے، کہیں ڈنڈی مارنا لکھا ہوا ہے، کہیں ماں باپ کی نافرمانی لکھی ہوئی ہے، کہیں قرآن کی توہین لکھی ہوئی ہے، کہیں منبر و محراب کی بے حرمتی لکھی ہوئی ہے، کہیں علماء کی گالی لکھی ہوئی ہے، سارے گناہوں کا رجسٹر بھرا پڑا ہے، نیکیوں والے پلڑے میں تو ایک بھی نہیں، میں تو مارا گیا۔ اور ثم لا يموت ولا يحيى، نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ موت تو اس لیے نہیں آئے گی، مرے گا پھر زندہ ہوگا، مرے گا پھر زندہ ہوگا، مرے گا پھر ارے کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ زندگی تو اس لیے نہیں بنے گی کہ جس زندگی میں سکون نہ ہو وہ زندگی کیا ہے؟ اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، سورج 1 میل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک آدمی کا نام عمل تلے گا مسلمانوں، اس کے نیکیوں والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں، بدیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے خوبصورت حسین اور جمیل چہرے والے سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، آ کر عرض کریں گے او بھائی تو کیوں اتنا پریشان ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں بے چین ہے، کیوں بے قرار ہے؟ وہ عرض کرے گا آپ کون ہو؟ میرا نیکیوں والا پلڑا بالکل خالی ہے، بدیوں والا پلڑا لبالب بھرا ہوا ہے، رجسٹر کے رجسٹر گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، میری آخرت تباہ برباد ہو گئی۔ وہ حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے اپنی جیب سے انگلی کے ایک پورے کے برابر کاغذ کا ٹکڑا نکال کر دیں گے اور کہیں گے تو تیرے نیکی والے پلڑے میں کاغذ کا یہ پرزہ رکھ دے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک طرف رجسٹر کے رجسٹر ہے، نیکیوں والے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی کاغذ کی پرزی وہاں کیا کام کرے گی؟ وہ رکھے گا، جو ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا اس نیکی والے پلڑے میں رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، وہ رجسٹر ہوا میں اڑیں گے۔ وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا نبی محمد ہوں، تو میرا امتی ہے۔ ایک دفعہ تو نے محبت میں، اخلاص سے، عقیدت میں آ کر تو نے درود پاک پڑھا تھا، وہ درود اللہ نے مجھ تک پہنچایا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، آج میں نے تجھے واپس کر دیا۔ کبھی ایسے عمل بھی لے کر جایا کرو جو ہمارے لیے بینک بیلنس بن سکے، کہیں ایسا نہ ہو سارے اعمال کا بستر، سارے اعمال کو جمع کر کے اگر منہ پر مار دیا گیا، آخرت تباہ برباد ہو جائیں گے، سوچتے تک نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کو حدیث بطاقت کہتے ہیں، ایک آدمی کا نامہ عمل ٹٹولا جائے گا تو وہ بہت پریشان ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی ہے، بدیوں والا لبالب بھرا ہوا ہے، وہ سوچے گا میری آخرت تو تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کاغذ کا ایک ٹکڑا فرشتے سے بھجوائیں گے کہ جاؤ اس کو دے دو، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے۔ کہا الہی یہ کیا ہے؟ کہا تو نے ایک دفعہ کفر و شرک سے دور ہو کر میری ذات و صفات کا اقرار کر کے میری توحید میں آ کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، میں نے اپنی بینک بیلنس میں اس کو سنبھال کے رکھا تھا، آج میں نے تجھے واپس کر دیا۔ نہ کلمے کی عادت ہے، نہ درود شریف کی عادت ہے، نہ حضور کی غلامی اور فرمانبرداری کا جذبہ ہے۔ اخبار کی خبریں، وزیروں کی خبریں، پارلیمنٹ کی خبریں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، قرآن اور حدیث کے احکام بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اگر بھولتے نہیں تو آج کا مسلمان سود کیوں کھاتا؟ اگر بھولتے نہیں یاد رہتا تو کلیجے نہ پھٹ جاتے۔ 29واں 30واں پارہ اٹھاؤ، قیامت منظر دوزخ کھول کے رکھی ہے میرے خدا نے۔
اب تو سوئیں گے نا، رات کو دیکھیں گے آخری میسج کس کا ہے، صبح کو اٹھیں گے دیکھیں گے سب سے پہلے میسج کس کا ہے. قرآن کا میسج نہیں پڑھا؟ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. میرے بندے کفر اور شرک کر کے تو نے تیری دنیا تباہ برباد کر دی، ارے کفر کر کر کے بدعت و خرافات کر کر کے تو نے تیری آخرت تباہ برباد کر دی. میرا قرآن لاوارث سمجھ کر اپنی ماں باپ کی نافرمانی کر کے نے آخرت کو تباہ برباد کر دیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تیرا نام اعمال میں تولو کیا، نیکیوں والے پلے میں کچھ بھی نہیں. ورنہ میرا رب تو ایسا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا جس کے کچھ نیکیاں ہوں گی، زیادہ تر گناہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہی گناہوں کی پاداش میں کہے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گا مالک میں نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، صدقہ دیا تھا، خیرات کی تھی، تو کوئی ایک نیکی قبول کر لے، تیری رحمت کا بڑا امیدوار ہوں. اب جنت تو تجھ سے نہیں مانگ سکتا، بس تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ٹھیک ہے، اس کو بیچ میں ہی رکھو. اچانک وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، میٹھی میٹھی خوشبو آئیں گی. کہے گا مالک تیری وحدانیت کی قسم، تیری جلال کی قسم، تیری شان کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیری ذات اور صفات کی قسم، اس سے آگے میں کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا. مجھے صرف یہ جہاں سے ہوائیں اور خوشبو آ رہی ہے وہاں قریب لے جا کے کھڑا کر دے. کہا اچھا اس سے زیادہ تو نہیں مانگیں گا؟ کہاں نہیں مانگوں گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کو وہاں قریب لے جا کے کھڑا کر دو. جب وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو اس کی نظر پڑے گی جنت کے دروازے پر. وہ تبھی آواز میں کہے گا مالک، وہ اپنی اگلی قسم بھول جائے گا، اپنا اگلا وعدہ بھول جائے گا. وہ کہے گا مالک تیری کبریائی کی قسم، اب تو پکی قسم کھاتا ہوں، اس کے بعد تو کوئی چیز کسی چیز کا مطالبہ کروں گا ہی نہیں. وہ جو دروازہ ہے نا وہاں سامنے جا کے کھڑا کر دے، بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا اچھا اب اس سے آگے کچھ نہیں مانگے گا؟ کہاں نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا وہاں اس کو دروازے کے پاس لے جا کے کھڑا کر دو. حدیث کا لفظ ہے سمع اصوات اہل الجنہ. جو ہی دروازے کے قریب آئے گا جنتیوں کی آواز اس کے کانوں میں آئے گی، اس کے دل میں ذہن میں لالچ آئے گی. کہا مالک اپنی اگلی قسم بھول جائے گا. اگر اندر نہیں جانا، صرف دروازہ کھول کے دکھا دے اندر ہے کیا. ارے بھائی تو دنیا میں بھی وعدہ خلاف ہے، یہاں بھی وعدہ خلاف. قسمیں توڑتا کھاتا جاتا ہے، توڑتا جاتا ہے. اس سے اگلا کوئی سوال نہیں کرے گا، پکا اب تو کچھ مانگوں گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دروازہ کھول دو، اس کو اندر کی باغوں باہر دکھلا دو. دروازے کھولے جائیں گے، خوبصورت حوریں، مرغن غذائیں، درختوں کی قطاریں، پہاڑوں کی بلندی، گرتی آبشاریں، لہلہاتے سبزے، ایسا خوشنما منظر دیکھے گا اپنی ساری قسمیں بھول جائے گا. کہے گا مالک تیری رحمت نے جب یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اندر دھکا دینے میں تیرا جاتا کیا ہے. ضحک اللہ، مشکاۃ شریف میں یہ لفظ موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود ہنسیں گے، اللہ تعالیٰ تبسم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خود مسکرائیں گے. میرا بندہ تو کتنا مکار ہے، قسم کھاتا گیا توڑتا گیا، کھاتا گیا توڑتا گیا، آخر اپنا منوائی لیا. مالک یہاں تک پہنچا دیا، اندر کو دھکا دینے میں تیرا جاتا کیا ہے. ہاں مسلمانوں کبھی دھکے الٹے بھی لگیں گے، خدا یہاں ہی دھکا مار دے نا. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. حساب لے لیا نا بیڑا غرق ہو جائے گا. کوئی ہے ہی نہیں دامن میں ایسی نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کی ہے جس سے ہم دور ہیں. اپنے بچوں کو سکھاؤ، اللہ کے نبی کی سنتیں سکھاؤ. ہیرو کے فوٹو لا کے دکھاتے یہ مائیکل جیکسن ہے، یہ ہٹلر ہے، یہ سلمان خان ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے خان ہے. یہ اتنے ہیرو کے فوٹو دکھا کر ان کے ذہنوں کو بدماش بنا دیا ہے. ان کو سنت کہاں سے آئے گی. انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوگا، 6:30 بجے کا ٹیوشن ہے، 5:30 بجے پورا گھر اٹھ گیا ہے. کوئی جوتا پہنا رہا ہے، کوئی ٹائی پہنا رہا ہے، کوئی شرٹ پہنا رہا ہے، کوئی پینٹ پہنا رہا ہے، کوئی سرما لگا رہا ہے، کوئی مانگ نکال رہا ہے، کوئی تیل لگا رہا ہے. مسجد میں بھیجنا ہے، مکتب میں آئے گا پہلے تو 8 بجے. قرآن بھی الٹا پکڑا ہوا ہے، ٹوپی بھی الٹی ہے، جوتا بھی پھٹا ہوا ہے، ایک لال ایک پیلا پینٹ بھی پھٹی ہوئی ہے. کوئی کہے گا بھی نہیں اس کی ٹوپی تو سیدھی کر، اس کا مولوی کر دے گا.
انگریز بنانا پسند کرتے، محمد مصطفیٰ کا غلام بننا پسند نہیں کرتے۔ اگر یہی بچہ اگر محمد مصطفیٰ کا غلام، سنتوں کا عاشق بنا، کل تم قبروں میں جاؤں گے، یہ مزار پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، تمہاری قبروں میں نور اترے گا۔ اب تو حال یہ ہے، بیوی کی گود میں موت آئی، بیوی بے نماز، ہمشیرہ کی جولی میں موت آئی، ہمشیرہ بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی، بیٹا بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی، ڈاکٹر بے نماز، برادری والوں کے ہاتھوں میں موت آئی، برادری بے نماز، تیرا کفن خریدنے والا بے نماز، کفن سینے والا بے نماز، قبر میں اتارنے والے بے نماز، غسل کا پانی گرم کرنے والے بے نماز، ارے غسل کا پانی ڈالنے والے بے نماز، کاندھوں پر اٹھانے والے بے نماز، قبر میں اتارنے والے بے نماز، تیرے چہرے پر مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ ارے او میرے بندے، اگر تو خود نمازی ہے، اتنے سارے بے نمازی تجھے چھوڑنے آتے، تیرا کیا بنے گا؟ خود اپنی فکر نہ کرو، گھر کا حال بھی دیکھو، مستورات کہاں جا رہی ہے، بچے کہاں جا رہے، روٹی پکانے والی مشین نہ سمجھے، ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، پڑھاؤ انہیں قرآن، ایسا ایمان، ایسی تعلیم، ایسا ماحول بناؤ کہ موت تمہاری آئے، آخری چہرہ تمہارا دیکھنے کے بیٹا سورہ یاسین پڑھتا ہے، گھر والی بھی چہرہ دیکھنے آئے تو سورہ رحمان پڑھتی آئے، سارا گھرانہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی تھی، ایسی تربیت کی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب آخری وقت آیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بتلایا کہ ہم اس کا علاج تو کر دیں گے، لیکن آپ کو ایک چیز کا پرہیز کرنا پڑے گا۔ کہاں کون سا پرہیز؟ کہاں 3 دن تک آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ ابن عباس کھڑے ہو گئے، کہاں ٹھوکریں لگیں گی، ٹکریں لگیں گی، تڑپ کر اندھا قبر میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہٹے کٹے مسلمان نماز چھوڑ دیتے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چوک کے پاس سے گزر رہے تھے، ان کا جو بھتیجا تھا وہاں بیٹھ کے شطرنج کھیل رہا تھا، چیس کھیل رہا تھا، دیکھا، اس کو بلایا، کہاں ادھر کو آ، کیا کر رہا ہے؟ کہاں چیس کھیل رہا ہوں۔ کہاں یہ وہ کھیل ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی بھی ناراض ہو جاتا ہے، آئندہ ایسا کھیل کبھی مت کھیلنا۔ اتنی بات کہہ کر عبداللہ ابن مغفل وہاں سے چلے گئے۔ 2 روز کے بعد جب اسی چوک سے گزر رہے تھے، وہی بھتیجا بیٹھا ہوا چیس کھیل رہا تھا، لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا، سارے یہاں آ جاؤ، سنو، میں نے اپنے بھتیجے کو پیغمبر کا طریقہ سکھلایا، حدیث سنائی، اس نے توہین کی، گستاخی کی، بے حرمتی کی، اس نے انکار کیا، تم سب گواہ ہو جاؤ، اگر میں زندہ رہا، یہ مر گیا، میں اس کے جنازے کی نماز میں نہیں آؤں گا، اور اگر یہ زندہ رہے، میں مر جاؤں تو اس کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ ایک حدیث کی اس نے توہین کی ہے، ہم 5 لاکھ احادیث کی ذخیرے کی توہین کرتے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کافر ہے، ابو عبیدہ مسلمان ہے، اور یہ وہی ابو عبیدہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی، سعید ابن زید جنتی۔ یہ 10 خوش نصیب صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ یہ وہ صحابی ہے، باپ کافر ہے، جنگ بدر میں جب جراح سامنے آئے اور کافروں کی طرف سے صف میں آ کر مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا، آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ عمر ابن الخطاب کھڑے ہوئے، بیٹے نے عمر ابن الخطاب سے کہا، نہیں، آپ بیٹھ جائیے، آج تو میری باری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہچانا نہیں؟ تیرا باپ ہے۔ کہا پہچانا، تبھی تو جا رہا ہوں، آج دنیا والوں کو بتلاؤں گا ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک طرف میرے باپ کی تلواریں ٹکرائیں گی، دوسری طرف حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ صرف کہنے سننے تک محدود نہیں تھا، تاریخ اٹھاؤ بدر کی، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرائی ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بدر کے بعد مسلمان ہوا، بدر میں مسلمان نہیں تھا، جب بعد میں مسلمان ہوا دسترخوان پر اکٹھے کھانے بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق سے بیٹا کہنے لگا ابا جان بدر میں تو آپ بھی میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لقمہ چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں صدیق کی جان ہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ بدر کی کہانی ہے، عمر ابن الخطاب نے اپنے ماموں کا ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کے دبایا ہے، دوسرا زمین پر رکھا ہوا ہے اور چیر کر ٹکڑے کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ کے نبی کی جب نظر پڑی پوچھا عمر یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے؟ عمر ابن الخطاب فرمانے لگے میرا رشتہ جب آپ سے جڑا نہیں تھا یہ سارے مامے نامے تھے، اور میں آپ سے جڑ گیا، ایک ہی فیصلہ ایک ہی رشتہ ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ ہائے ہائے کیسا ایمان، عظمت تھی، عقیدت تھی، عشق تھا، محبت تھی، قرآن سے محبت تھی، ان کو ایمان ایسا ٹھوس مضبوط ایمان تھا۔ مسلمانوں آج ہمارا ایمان دیکھو، نمائشی کدو کی طرف ابلے ہوئے پانی کے بلبلے کی طرف، پتہ نہیں صبح کو آدمی ہے شام تک ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے عشق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور 100% نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شریف پڑھو۔ ایک نعت سنا دیتا ہوں، سنیں گے نعت؟ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، 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 ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت کھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریت پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریت پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے
رنگ بدلا زمانے کا، اور جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، اور جس جس نے پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں کھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، شاہدار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، شاہدار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، بغور سماعت فرمائیں، بہت ہی پر لطف شعر ہے، آپ کی روح میں ٹھنڈ اترے گی۔ محبوب نہ غم کرنا پر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا پر حشر تو امت کا، محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ رفیق بھائی بروچ والے، ان کے والد محترم غلام محمد بھائی، تھوڑا زمانہ ہوا ان کے والد کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور ابھی فون آیا پگوٹھن بروچ سے، حافظ موسیٰ صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، سبھی حضرات سے گزارش ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کروایا، عزیزم عثمان بھائی، اس کی جو ہمشیرہ ہے فاطمہ، وہ بیمار چل رہی ہے، دعا کرے اللہ اس کو شفائے کل نصیب فرمائے، درود شریف۔ اور ہمارے مولانا صاحب جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ان کا بیٹا بھی بیمار تھا ایکسیڈنٹ میں، وہ حادثے میں کافی زخمی ہوا تھا، الحمدللہ رب کا شکر ہے کافی فاقہ ہے، دعا کرے اللہ اس کو مکمل شفا عطا فرمائے۔
اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مولا کریم آج کا یہ پروگرام پور نور محفل یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما. یا اللہ جو لوگ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ اس گاؤں میں جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما. یا اللہ ان کے سیئات کو درگزر فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہے یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما. اس بستی میں اس گاؤں میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما. یہاں گاؤں میں جتنے علماء ہے اللہ ان کو علم کا بانگپن عطا فرما. یا اللہ جتنے طلباء عزیز ہے اللہ ان کو تجزیہ وقت ان کی حفاظت فرما. یا اللہ افہام و تفہیم کی دولت سے مالا مال فرما. قوت حافظہ کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ اس گاؤں میں جتنے بزرگ ہے بیمار ہے یا اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ جو جوان ہے شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما. یا اللہ جن کے شادیاں ہو چکی ہے جو اولاد کے لیے تڑپتے ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پردے کی آڑ میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ ان کو حیا اور پاک دمنی کا زیور عطا فرما. یا اللہ ان کی قسمت کو بلند فرما. یا اللہ ان کو خوب نواز دے. یا اللہ ان کو حیا اور پاک دمنی کی دولت عطا فرما دے. یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے یا اللہ تیری بارگاہ میں رضا نصیب فرما. یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ یا اللہ کاندھوں پر اٹھا کر یا اللہ پیوند خاک کر دے. یا اللہ تیری یا اللہ قبولیت نصیب فرما. تیری بارگاہ میں رضا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پاس کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. یا اللہ پورا جسم گناہوں میں بچھڑا ہوا ہے. تو نے آنکھیں دی تھی قرآن دیکھیں گی اللہ یہ آنکھیں نہ آوارہ ہو گئی. یا اللہ تو نے کان دیے تھے اللہ اذان سنیں گے کلمہ سنیں گے. یا اللہ یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے. یا اللہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم یا اللہ گناہوں میں بچھڑا ہوا ہے. یا اللہ ہمارے وجود کو پاک صاف بنا. یا اللہ ہمارا دل بغض کینہ عداوت دشمنی یا اللہ کینہ یا اللہ لالچ کپٹ یا اللہ بغض یا اللہ حسد یا اللہ دکھائی یا اللہ ان ساری بیماریوں کا مرکز بنا ہوا ہے. یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک صاف بنا. یا اللہ اس مجمع میں تجھے جس کے آمین پسند ہو اللہ اس کے آمین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.